السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 4 سال حضرت حلیمہ کے پاس رہے اور وہاں گاؤں کی آب و ہوا میں پرورش پائی۔ آخر کار سعادتوں اور نیک بختیوں کے اس منبع کو لوٹانے کا وقت آ گیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب سرحد کے قریب پہنچی تو دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں، آپ بھی رک گئیں اور بچے کو ایک سائڈ پر بٹھا دیا۔ اتنے میں ایک لرزا دینے والی خوفناک آواز آئی تو گھبرا کر بچے کی طرف بھاگیں کہ دیکھیں کہ کہیں اس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ لوگوں سے پوچھا بچہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے پوچھا کون سا بچہ؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا وہی جو میرے ساتھ تھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، جو میرا سرمایہ افتخار تھا، جو میرا باعث روزگار تھا۔ اس امانت کو میں ماں کے سپرد کرنے آئی تھی، لات و عزیٰ کی قسم انہیں نہ پاؤں گی تو پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دوں گی۔ اس وقت شرک بہت زیادہ تھا، آپ جانتے ہیں عرب میں کیا جہالت تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان بتوں کو شریک کرتے تھے کہ یہ ان کے نعوذ باللہ مددگار ہیں، لہٰذا یہ لات و عزیٰ اس وقت کے بڑے بڑے بت تھے جو کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور ان کی قسم کھائی جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا ہم نے تو یہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ ادھر ادھر دوڑیں، جب نا امید ہو گئیں تو روتی بلکتی واہ محمد کہتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے حضور حاضر ہوئیں۔ ساری رودات سنائی، وہ تلوار سونت کر باہر نکلے اور یا آل غالب کا نعرہ لگایا۔ اس وقت کا رواج یہ تھا کہ جب بھی کسی مہم پر جانا ہوتا یا کسی لڑائی پر کے لیے نکلنا ہوتا تو قبیلہ جو ہے وہ ایک نعرہ لگاتا تھا جس سے سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ لہٰذا بنی قریش بھی جمع ہو گئے تو فرمایا کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈنے چلو۔ سب نے مل کر چپا چپا چھان مارا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر کار تھک ہار کر حضرت عبد المطلب بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بارگاہ رب کعبہ میں التجا کی۔ آخر کار ندا آئی، لوگوں آوازاری کی ضرورت نہیں، محمد کا رب انہیں ضائع نہیں کرے گا، وہ وادی تہامہ میں شجر یمن کے پاس ہیں۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب وہاں پہنچے اور انہیں وہیں موجود پایا، اپنی سواری پر بٹھا کر گھر لے کر آئے۔ اب کوئی اندازہ لگائے اس ماں کی خوشی کا، جس کا نور نظر، جس کا لخت جگر، جس کی پیشانی پر سعادت کا نور ہویدا تھا، وہ اب آنکھوں کے سامنے تھا۔ انہیں دیکھ کر عمر میں جوان اور غم سے نڈھال یہ بیوہ اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ اس زمانے کا ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رہا، وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سوکھا گوشت بہت شوق سے کھاتی تھیں۔ سوکھے گوشت کو کہتے ہیں قدید، قوف دال یا دال۔ ایمن جو کہ حبشی کنیز تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ کو اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کا خیال آیا، لہٰذا آپ اپنی کنیز ایمن اور اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چھوٹے سے قافلے پر، ایک مختصر سے قافلے پر یثرب کی طرف روانہ ہوئیں۔ وہاں پر دارالنابغہ میں یہ قافلہ اترا اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عبداللہ مدفون تھے۔ 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے، اور یہ تمام کا تمام واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن پر نقش تھا۔ لہٰذا ہجرت جب آپ نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ کے حافظے میں یہ تمام کی تمام باتیں تازہ ہوئیں جب آپ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مکہ سے مدینہ۔ والد کا مدفن، والدہ کا قیام، بنی نجار کا وہ کنواں جہاں آپ نے تیرنا سیکھا، بنی نجار کی وہ گڑھی جہاں پر آپ ننیال کے لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور جس کی منڈیر پر بیٹھ کر آپ چڑیاں اڑاتے تھے۔ ان دنوں ایک یثربی لڑکی انیسہ اکثر آپ کے کھیل میں آپ کے ساتھ شریک ہوتی تھی۔ حضرت ایمن بیان فرماتی ہیں کہ یثرب کے یہود آپ کو بڑے غور سے دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے ایک کو کہتے سنا، یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہی ان کا دارالحجرت ہے۔ حضرت ایمن نے فرمایا کہ میں نے اس کی بات گرہ میں باندھ لی۔ لوٹتے وقت بدر کے قریب ابا کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں تو یہ مختصر سا قافلہ وہیں ٹھہر گیا۔ مواہب لدنیہ کی روایت ہے کہ وقت آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے تھے اور ماں نے اپنے جلیل القدر بیٹے کو جی بھر کر دیکھا اور چند شعر پڑھے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ شاعری جو تھی ان کی سب سے زیادہ محترم صنف تھی۔ جو شخص اچھے شعر کہتا تھا اس کا بڑا رتبہ ہوتا تھا۔ لہٰذا حضرت آمنہ نے بھی جدائی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چند شعر پڑھے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اے بیٹے، اللہ تجھ میں برکت دے، تو اس شخص کا فرزند ہے جس کا فدیہ 100 قیمتی اونٹ تھے۔ میرے نور نظر میں نے تیری نبوت کا خواب دیکھا ہے، اگر وہ سچ ہے تو یقیناً تو جن و انس کی طرف مبعوث ہوا ہے۔ اے لڑکے صاحب جلال و صاحب اکرام نے تجھے حلال و حرام کے نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ نے تجھے بتوں سے دور رکھا اور تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا مطیع بنایا۔ تو حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ہر زندہ ایک نہ ایک دن مر جائے گا۔ ہر نئی شے کی قسمت میں پرانا ہونا ہے، ہر ایک کی منزل فنا ہے۔ میں مروں گی لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں نے خیر عظیم کو بطور نشانی چھوڑا ہے۔ میں نے ایک طیب و طاہر کو جنم دیا ہے۔ پھر حضرت آمنہ نے جان آفری کے سپرد کر دی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 28 سال تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 6 برس اور 3 مہینے تھی۔ اب سوچیں 6 سال کے بچے پر کیا گزری ہوگی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ زندگی کا پہلا سانحہ اور وہ بھی اتنا سخت، ماں کی ابدی جدائی، پردیس میں، تنہائی میں۔ یتیم تو تھے ہی، اب یسیر بھی ہو گئے، لیکن ان کا حامی وہ تھا جو بے سہاروں کا سہارا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ماں کی قبر یاد تھی، لہٰذا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ ابا کے مقام سے گزرے تو فرمایا، اللہ نے محمد کو اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ، یعنی ماں کی قبر پہ جانے کے لیے بھی اللہ کی اجازت درکار ہے، اور آج ہم بڑے سے بڑے فیصلے کرتے ہیں اللہ کو بھول کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو درست کیا اور بے اختیار روئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ پھر عرض کیا، آپ نے تو رونے سے منع فرمایا تھا۔ ارشاد ہوا، ان کی ممتا مجھے یاد آ گئی اور میں رو دیا۔ ایمن نے اس چراغ تہ دامہ کو سینے سے لگایا اور ماں کی طرح ان کی نگران رہی، اور یہ ماں کہتی ہے کہ میرے اس جلیل القدر بیٹے نے کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت نہیں کی۔ اکثر صبح کو زمزم میں شربت نوش فرماتے، پھر رات تک کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتے۔ دوپہر میں کھانا سامنے رکھا جاتا تو فرماتے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ خاتون میری والدہ کے بعد میری ماں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اولین تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر ان کا پہلا نکاح بنی حارث کے عبید بن زید بن عمرو سے کر دیا، جن سے ایمن پیدا ہوئے، اسی لیے ان کی کنیت ایمن تھی۔ پھر ان کے شوہر کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کردہ غلاموں میں مسلم اول حضرت زید بن حارثہ سے ان کی شادی کروائی، اور اسامہ ابن زید انہی کے بطن سے پیدا ہوئے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ ایمن نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ اور دوسری مدینہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پیدا کرنے والی ماں کا رتبہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن اگر ماں کے علاوہ اگر کوئی بچے کو پالتا ہے تو وہ بھی اتنی ہی باعث احترام ہوتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو حضرت عبد المطلب نے اس یتیم و یسیر پوتے کو اپنے سایہ عافیت میں لے لیا۔
اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو بہت توجہ سے علاج کروایا۔ جب افاقہ نہ ہوا تو عکاظ میں ایک عیسائی خانقاہ کے راہب کو دکھایا۔ مختلف روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں یقین تھا کہ عبداللہ کا یتیم اور آمنہ کا جگر گوشہ بڑا نام پانے والا ہے۔ بنی مدلج کی ایک جماعت سردار مکہ سے ملنے آئی۔ یہ کھوجی اور قیافہ شناس لوگ تھے۔ در یتیم کا نقش کف پا دیکھا تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا سے ملایا جو کہ مصلی ابراہیم کہلاتا ہے، اور اس کے مشابہ پایا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی بطور خاص حفاظت اور نگرانی کریں۔ دادا نے حقیقی چچا ابو طالب سے کہا کہ وہ اس بات کو غور سے سن لیں۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹھنے کے لیے کعبۃ اللہ کے زیر سایہ ایک فرش بچھایا جاتا تھا۔ حتیم میں ان کی جگہ مخصوص تھی، لہٰذا معززین قریش میں سے خود حرب بن امیہ تک ادب سے اس کے اطراف میں بیٹھتے۔ ان کی عظمت اور وجاہت کی وجہ سے ان کے بیٹے تک اس مسند پر قدم نہ رکھتے، لیکن جب پوتا سنے شعور کو پہنچا تو بڑھ کر مسند پر بیٹھ جاتا۔ چچا پیچھے ہٹانے کو بڑھتے تو عبد المطلب، جن کی بینائی کمزور تھی، آواز سن کر کہتے میرے بچے کو نہ ہٹاؤ، اس میں خود شناسی کا نادر جوہر ہے، رب کعبہ کی قسم اس کی تو بڑی شان ہے۔ قریب بٹھاتے، پشت پر ہاتھ پھیرتے۔ اس کے علاوہ شاہ یمن سیف ذی یزن نے جب حبشہ فتح کیا تو عرب کے وفود مبارکباد دینے گئے۔ قریش کے وفد کے سردار عبد المطلب بیت اللہ کے متولی تھے، یعنی نگرانی کرنے والے۔ ایک دن انہیں بطور خاص تخلیے میں بلایا، بہت غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ میں اپنے خاندانی مخفی علم اور پوشیدہ کتاب سے ایک عظیم خبر آپ کو سناتا ہوں۔ تہامہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے شانوں کے درمیان ابھرے ہوئے گوشت کی مہر ہوگی، اسے قیامت تک تمام عالم کی سرداری حاصل ہوگی۔ وہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے والدین وفات پا گئے ہیں، دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے، اللہ اسے اعلانیہ مبعوث فرمائے گا، اس کے دوستوں کو عزت اور دشمنوں کو ذلت سے ہمکنار کرے گا، روئے زمین کے بہترین سے بہترین علاقے وہ فتح کرے گا، اس کے ایوان و انصار کی مثالیں دی جایا کریں گی، اس کا قول محکم، قطعی اور فیصلہ کن ہوگا، وہ مبنی بر انصاف ہوگا، بھلائیوں پر عامل ہوگا اور ان کا حکم دے گا، برائیوں سے خود بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی منع کرے گا۔ عبد المطلب نے مزید وضاحت طلب کی تو ابن ذی یزن نے فرمایا کہ عزت، حشم اور جاہ کی قسم، اے عبد المطلب تم ہی اس ہستی کے دادا ہو۔ عبد المطلب نے تمام باتوں کی تصدیق کی۔ اس نے کہا اپنے اس فرزند کی خاص طور پر یہودیوں سے حفاظت کیجیے، اس راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیے تاکہ حق تعالیٰ خود اس کا راز افشا نہ کرے، اور بے انتہا انعام و اکرام لے کر وہ وہاں سے رخصت ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ جب کھانا کھاتے تو کہتے میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ وہ آتے تو آپ کھانا تناول فرماتے اور دوسروں کو بھی شریک طعام کرتے۔ آپ جو بھی کام کرتے انہیں دیکھ کر خوشی ہوتی۔ جب سوتے تو کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی مجال نہ ہوتی اور نہ ہی ان کے بستر پہ کوئی بیٹھ سکتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں شدید قحط پڑا، لوگ بلبلا اٹھے۔ یہ مصیبت چند سال جاری رہی۔ آخر سب نے سوچا کہ سردار مکہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ کوئی تدبیر کریں۔ یہ اشارہ غیبی تھا۔ پوتے کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور سب کو ساتھ لے کر بو قبیس، جو کہ زمین کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اس کی طرف رخ کیا اور ان کے واسطے سے رب کعبہ سے بارش کی دعا کی۔ پہاڑ سے اترنے بھی نہ پائے تھے کہ کالی بدلی گھر کر آئی اور ابر رحمت برسا۔ جب کوئی قیمتی چیز کھو جاتی تو دادا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کہتے۔ آپ کی ذہانت پر ہر درجے اعتماد تھا اور آپ بھی وہ چیز لے کر ہی واپس لوٹتے۔ ایک دفعہ کچھ اونٹ گم ہو گئے، لوگوں نے بہت تلاش کیا لیکن ناکام رہے۔ دادا نے پوتے سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو بہت دیر ہو گئی۔ اب دادا کی کوئی بے چینی دیکھتا۔ بے حد پریشان ادھر ادھر پھرتے، اپنے آپ کو ملامت کرتے کہ ناحق اس کم سن کو پہاڑوں میں بھیج دیا، جانے کیا آفت پیش آئی ہوگی۔
بے تحاشا مضطرب ہوئے تو بیت اللہ کا طواف کرنے پہنچ گئے۔ اللہ سے رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ کچھ وقت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کو لیے لوٹ آئے۔ دیکھا تو خوشی سے بانچیں کھل گئیں اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی اکیلا نہ بھیجوں گا۔ آخری وقت آیا تو ام ایمن کو طلب کیا اور فرمایا، اے برکت، میرے اس بیٹے کی طرف سے کبھی غفلت اور لاپرواہی نہ برتنا، کیونکہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ حضرت ابو طالب کو بلایا اور ان کے حقیقی بھائی عبداللہ کی نشانی ان کے سپرد کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے پوتے کو اختیار دے دیا کہ وہ جس کے ساتھ چاہے رہنا پسند کریں، اور دوسری روایت ہے کہ حضرت زبیر کو کفالت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ترجیح کے بارے میں 3 قول ہیں۔ اول حضرت عبد المطلب کی وصیت، دوم قرآن اندازی جس میں حضرت ابو طالب کا نام نکلا تھا، اور سوم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار۔ آخری عمر میں حضرت عبد المطلب کی بینائی جاتی رہی اور وقت انتقال عمر تقریباً 82 سال تھی۔ بعض مورخوں نے 120 سال بھی لکھا ہے۔ انتقال کے وقت پوتا دادا کے سرہانے کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ ماں کے بعد اب محبت کرنے والا دادا بھی جا رہا تھا، وہاں جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آتا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر لگ بھگ 8 سال تھی۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ ہجون کے گورستان لے جایا جا رہا تھا تو 8 سالہ پوتا بھی میت کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شفیق دادا کی جدائی پر آنکھیں رو رہی تھیں اور دل بیتاب تھا۔ سہارے تو بہت تھے، لیکن عبداللہ کے یتیم کی نظر رب کعبہ پر تھی، جو بے آسروں کا آسرا اور بے سہاروں کا سہارا تھا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔